ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر سوار تھے۔ جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 8 مسافر زندہ تھے، وہ بھی بری طرح زخمی تھے۔ پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ صرف دہلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 54 سے زائد حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے۔ ایک ایسی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے آل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 459 لاشیں تھیں۔ کبھی پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے، تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں۔ تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی۔ ہندیوں کی وحشت و بربریت کا اندازہ لگائیے کہ جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا، پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ پاکستان ویسے معرض وجود میں نہیں آیا، اس کے لیے 7 لاکھ جانوں کی قربانی دینا پڑی۔ کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، کتنی بہنوں کے سہارے چھینے گئے، کتنی ہی والدین کی اولادوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، کتنی ہی ہماری عزتوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے باندھی بنایا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں ہر گلی نکڑ میں زنا کے اڈے قائم ہیں۔ رشوت، جھوٹ، بددیانتی، ظلم و جبر، بربریت، ناانصافی، کرپشن ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق کر رہا ہے۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں؟ پھر کہتے حمارے حکمران غلط ہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا، جیسے قوم ہوں گے ویسا ہی حکمران ہوگا۔ بجائے اوروں کو غلط کہنے کہ اپنے آپ کو بدلو، پھر دیکھو انقلاب کیسے نہیں آتا۔ جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے گردنیں کٹیں، جس مقصد کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے گئے، جس مقصد کے لیے عورتوں کے اعضاء کو تن سے جدا کیا گیا، جس مقصد کے حصول کے لیے گھر بار، عزت، شان و شوکت چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں پر آئے، تو کوئی تو وجہ تو ہوگی نا۔ کیا ایسی لاکھوں افراد نے دریاؤں کو اپنے عظیم لاشوں سے بھر دیا؟ چند سال پہلے ایک مولانا کا بیان سنا کہ جس دریا سے مسلمان گزر رہے تھے، اسی دریا سے متعلق ایک بوڑھے نے بتایا کہ سکھوں کی فوج میرے پیچھے تھی اور آگے دریا دیکھ کر میں گھبرایا، لیکن ایمانی غیرت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے میں نے دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ کا نام لیا اور دریا پر پاؤں رکھ دیا کہ شروع سے آخر تک لاشیں تھیں۔ واللہ میں نے لاشوں پر سر رکھتے ہوئے دریا عبور کیا۔ مسلمانوں تمہیں دین محمد ورثے میں ملا ہے، قربانیاں تمہارے اسلاف نے دیں اور تم اس عظیم دن بجائے اللہ کا شکر ادا کیے سڑکوں چوراہوں پر بھنگڑے ڈال کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے مشن کو پہچانو، اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ یا اسلامی نظام اور خلافتی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جزاک اللہ۔